عورت کو کیا دیا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے، اپنے گھر کے اندر اپنے حجرے کے اندر نماز پڑھتی ہے، ایک گھر کا صحن ہوتا ہے، ایک گھر کا صحن ہوتا ہے، ایک گھر کا برآمدہ ہوتا ہے، ایک گھر کا پہلا کمرہ ہوتا ہے، ایک گھر کا اس سے پیچھے والا دوسرا کمرہ ہوتا ہے، ایک تیسرا کمرہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر عورت اپنے گھر کے اندر نماز، یہ اسلام ہے جی، جتنا عورت اپنے آپ کو چھپاتی جائے گی جناب والا اس کی عظمتیں اسی طرح بڑھتی چلی جائیں گی۔ فرمایا عورت اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے اس کا بھی ثواب ہے، لیکن فرمایا جوں عورت اپنے آپ کو چھپاتی جائے گی، پہلے کمرے پھر دوسرے کمرے تیسرے کمرے، جیسے جیسے گھر کے اندر چلتی جائے گی جناب والا، جیسے جیسے اگر اس نے صحن میں نماز پڑھی ہے اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن فرمایا کہ اگر وہی نماز اگر وہ عورت صحن کی بجائے، گھر کے صحن کی بجائے وہ بالکل آخری والے کمرے میں آ کر جو ہے وہ ادا کرے تو حضور نے فرمایا اللہ اس عورت کو اس نماز کا ثواب جو ہے وہ ڈبل کر کے عطا فرماتا ہے، اس کا ثواب پھر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ عورت کا مقام جو ہے وہ اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ آئیے جی آج کی عورت کیا کہتی ہے؟ آج کی عورت کس بات پر فخر کرتی ہے؟ آج کی عورت یہ کہتی ہے کہ اگر مرد باہر نکلا ہے جاب کرنے کے لیے تو میں بھی باہر جاؤں گی، وہ ضد کرتی ہے۔ اگر مرد کسی میلے کے اندر جا رہا ہے تو میں بھی جاؤں گی، مرد جناب والا کسی بازار کے اندر جا رہا ہے تو میں نے بھی بازار کے اندر جانا ہے۔ ساری پابندیاں جو ہے وہ عورتوں پر کیوں ہیں؟ آج کی عورت کس بات پر فخر کرتی ہے؟ آئیے حضور کے دور میں حضور کی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیات کی زندگی پڑھی ہے وہ کس بات پر فخر کرتی تھیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورتوں کا ایک وفد آیا، عورتوں کی ایک جماعت آئی حضور کی بارگاہ میں، آ کر عرض کی یا رسول اللہ، سنیے جی یہ حضور کی صحابیات یہ اسلام کے جناب والا اعلیٰ وقار رکھنے والی عورتیں، یہ اسلام مسلمانوں کی مائیں، انہوں نے کیا درس دیا اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو کیا درس دیا؟ فرماتے ہیں عورتوں کا ایک وفد، عورتوں کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آئی ہیں، ایک گزارش لے کر آئی ہیں، وہ گزارش کیا ہے؟ یا رسول اللہ مرد ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے ہیں، مرد ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے ہیں، نیکیوں میں مرد ہم سے سبقت لے گئے ہیں۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف مرد کر سکتے ہیں، ہم عورتیں تو نہیں کر سکتی۔ تو یا رسول اللہ ہم نہیں کر سکتی، جبکہ ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی جناب والا نیکیوں کے اندر مردوں کے برابر کھڑی ہوں۔ کس کے اندر؟ نیکیوں کے اندر، دنیاوی کام کاجوں میں نہیں۔ رسول اللہ کل قیامت کا دن ہو، مردوں کے نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں ہوں، ہمارے نامہ اعمال میں کم نیکیاں ہوں، وہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ یا رسول اللہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف مرد کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتی، تو وہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ رسول اللہ ہم چاہتی ہیں کہ کل ایسا نہ ہو کہ مرد آگے نکل جائیں اور ہم نیکیوں میں ان سے پیچھے رہ جائیں۔ رسول اللہ ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتائیے، ہمیں بھی کوئی ایسا نیک عمل بتائیے، کوئی ایسا دروازہ ہمارے لیے بھی کھولیے کہ ہم بھی جناب والا مردوں کے ساتھ جو ہے وہ صف میں شامل ہو جائیں نیکیوں کے اندر۔ مرد جہاد پر جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کا ایسے حضور کا فرمان سنیں جی، مرد جہاد پر جاتے ہیں، اتنی بڑی نیکی کرتے ہیں جناب والا، اللہ ان کو اتنا بڑا ثواب دیتا ہے۔ رسول اللہ ہم تو جہاد پر نہیں جا سکتی، تو مرد تو ہم سے آگے نکل گئے، ان کے ثواب میں تو ان کی نیکیوں میں بڑا اضافہ ہو گیا، وہ تو ہم سے آگے نکل گیا، میرٹ کے اندر وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ اس وقت کی خواتین کا خیال ہر وقت جناب والا نیکیوں پر رہتا تھا، تقوی اور پرہیزگاری پر رہتا تھا کہ ہم نیکیوں میں کیسے پیچھے رہ جائیں مردوں سے، مرد ہم سے نیکیوں میں آگے چلے جائیں، وہ جہاد پر جائیں۔ آج عورتوں کے گھر سے نکلنے کے اسباب کچھ اور ہوتے ہیں، اس وقت گھر سے نکلنے کے اسباب، رسول اللہ مرد تو گھر سے باہر جا سکتے ہیں، رسول اللہ ہمیں تو آپ نے منع کر دیا ہے، ہمارے رب نے ہمیں منع کر دیا، ہم گھروں کے اندر ہی رہیں گی، لیکن ہمیں بھی کوئی ایسا راستہ بتائیں، کوئی ایسا دروازہ بتائیں ہمارے لیے کھولیں کہ ہم جناب والا مردوں کے اس ثواب میں ہم بھی برابر کے شامل ہو جائیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اللہ کے حکم پر میرے کہنے پر گھر میں بیٹھی رہی، باہر نہیں نکلی، تو سنیں پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا مرد جہاد میں جاتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے، جان کی قربانی دیتا ہے، جناب والا مشقتیں اٹھاتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، اس کو اپنا جسم کٹوانا پڑتا ہے، پھر جا کے جناب والا اس کو شہداء کا رتبہ ملتا ہے، پھر جا کے اس کو جناب والا جہاد فی سبیل اللہ کا رتبہ ملتا ہے۔ فرمایا میری صحابیات جو عورت میرے کہنے پر، دین کے حکم پر اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی بلا وجہ، بغیر کسی ضرورت کے، تو حضور نے فرمایا مرد کو جو ثواب اپنا جسم کٹوانے پر ملے گا، اللہ تمہیں گھر بیٹھے وہ ثواب عطا فرمائے گا، تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تمہیں اپنا جسم کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تمہیں جناب والا بھوک برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پیاس برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرد کا کام ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر تم نے حضور کی شریعت پر عمل کیا تو وہ ثواب جو مرد کو اتنی مشکلیں برداشت کرنے کے بعد اللہ دے رہا ہے وہ تمہیں گھر بیٹھے اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ وقار عورت کو کس نے دیا؟ یہ وقار، یہ عظمت، یہ اتنا بڑا مقام کہ گھر بیٹھے ان کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب دے دیا گیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب دے دیا گیا۔ یہ اتنا بڑا مقام اسلام نے عورت کو دیا، یہ سب کچھ اسلام نے عورت کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، جب بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ پھر کون جھانکتا ہے؟ شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، شیطان اس کو تکتا ہے، شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ تو کون سا ایسا غیرت مند باپ، بیٹا، شوہر، بھائی چاہے گا کہ میری بہن، میری ماں، میری بیوی، میری بیٹی کی طرف کوئی شیطان جھانکے؟ آج جناب والا ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی کے بارے میں کوئی ایک جملہ بولے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا اسلام نے جو حکم دیا اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ نہ جناب والا ہم اپنی ماں کو دین کی کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ اپنی بیوی کو کوئی دین کی بات کر سکتے ہیں، نہ اپنی جناب والا بہن کو کوئی دین کی بات کر سکتے ہیں، نہ اپنی بیٹی کو کوئی دین کی بات کر سکتے ہیں۔ آج کا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، حضرت میمونہ و ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گھر کے اندر بیٹھی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے، نابینا تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، ام میمونہ، اسے پردہ کرو۔ ام میمونہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں۔ سنیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہیں تو نظر آتا ہے، وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ اسلام نے تو اتنا کچھ کہا ہمیں، حضور نے تو اتنا کچھ ہمیں دیا، فرمایا کوئی نابینا آ جائے تو اس کی طرف بھی نہیں دیکھنا۔